الصباح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ تحقیق و تخریج الحدیث میں جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ وہ سارے اعتراضات، ساری روایات جو ان حوالے سے مشہور ہیں، ان سب کو تو ہم شامل نہیں کر سکتے۔ جو بہت زیادہ اعتراض کیے جاتے ہیں یا روایات جو بیان کی جاتی ہیں، انہی کو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے اس سلسلے میں شامل کریں۔ اس حوالے سے ایک روایت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یوں بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان کو بد دعا دی کہ اے اللہ لا اشبع اللہ بطنہ، اے اللہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے، معاویہ کا پیٹ اللہ کرے کہ کبھی نہ بھرے۔ تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جو کتب حدیث ہیں بعض ان کے اندر بھی یہ روایت ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اس کو لے کے، کیونکہ صحیح روایت ہے، حضرت امیر معاویہ پہ اعتراض کیا جاتا ہے، تو ہماری آج کی گفتگو میں کوشش ہوگی کہ اس حوالے سے دیکھا جائے کہ یہ روایت کن کن کتب میں ہے اور اس کے پس پردہ مطلب حقائق کیا ہیں، آیا اللہ کے نبی نے ان کو بد دعا دی یا کیا چیز ہے۔ سب سے پہلے یہاں پہ ایک دو چیزیں بطور اصول ذہن میں رہے تاکہ ہماری گفتگو کو سمجھنا ذرا آسان ہو۔ پہلی بات تو بطور اصول یہ سمجھیں، قرآن و حدیث کیونکہ عربی میں ہیں، لہٰذا ان کو سمجھنے کے لیے عربی محاورات یا عربی گرامر کے اوپر آپ کی گرپ مضبوط ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ جب تک ظاہر ایک عربی زبان کی کتاب ہے، جب تک آپ اس زبان کو اچھے طریقے سے نہیں جانتے ہوں گے، اس کے محاوروں کو اچھے طریقے سے نہیں جانتے ہوں گے، ان کے استعمال کو نہیں جانتے ہوں گے، تو آپ اس کتاب کو اچھے طریقے سے سمجھ ہی نہیں سکتے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو بھی حدیث اس نوعیت کی ہو تو اس کے لیے ہم جیسے بعض حضرات درمیان سے کہہ دیتے ہیں جی جیسے فہم ہمیں اب ملا، اس سے پہلے 14 صدیوں میں ایسا کوئی فہم کسی کو نہیں ملا، تو ہم ایسا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے جو حدیث ہم پیش کر رہے ہیں، اس حدیث کے اوپر ہم سے پہلے جتنے علماء گزرے ہیں انہوں نے اس کے اوپر کیا رائے دی ہے، وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 2604، ٹھیک ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کے اندر کتاب البر والصلہ والآداب، اس کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، چھوٹے بچے تھے، بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں دروازے کے پیچھے چھپ گیا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکڑا اور فرمایا کہ جاؤ جا کے معاویہ کو بلا کے لاؤ۔ فرمایا کہ فجئت، میں گیا تو میں نے آ کے بتایا کہ وہ تو کھانا کھا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ پھر دوبارہ جاؤ۔ میں دوبارہ گیا، میں نے کہا تو وہ تو کھانا کھا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ لا اشبع اللہ بطنہ، اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے، ٹھیک ہے۔ یہ الفاظ ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض دیگر روایات کے اندر الفاظ جو ہیں وہ کچھ ڈفرینٹ بھی ملتے ہیں، کیونکہ یہی صحیح ابن حبان کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، مستخرج جو ابی عوانہ کے اندر بھی یہ روایت ہے، کچھ دوسری کتب کے اندر بھی۔ بار ہم صحیح مسلم کی جو روایت ہے اس کو حوالے سے لے کے دیکھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ اس کا پیٹ نہ بھرے، آیا یا بدوا ہے یا نہیں۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ ہم یہ ذکر کرتے ہیں کہ عرب کے اندر یہ روایت تھا کہ وہ اس طرح کے الفاظ اور جملے وغیرہ جو ہیں وہ استعمال کر دیتے تھے، اسی لیے بعض احادیث کے اندر آپ کو ملے گا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ میں سے کسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تاربت یمینک، تیرا دایاں ہاتھ جو ہے وہ خاک آلود ہو، ٹھیک ہے۔ بعض احادیث کے اندر آپ کو اور الفاظ بھی ملیں گے، ہمیں دو روایات اس حوالے سے ذکر کریں گے۔ شارح مسلم جو ہے امام نووی رحمہ اللہ، وہ یہاں پہ بہت زبردست اس روایت کے اندر، اس کی شرح کے اندر وہ ایک چیز ذکر کرتے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی آپ کو یہ ملے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے بارے میں کچھ بدوائیہ جملے یا اس طرح کے الفاظ استعمال کیے، حقیقت میں وہ بدوا نہیں ہے، بلکہ عام طور پہ عرب بغیر نیت کے اس طرح کے جملے بول دیتے تھے، مطلب کلام عرب میں یہ چیزیں
عام تھیں۔ پھر انہوں نے اس شارح مسلم نے اس کی مثال بھی دی اور فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پہ بعض احادیث میں آپ کو الفاظ ملیں گے تاربت زمین، جیسے میں نے ذکر کیا، ٹھیک ہے، بعض میں ملتا ہے لا کبرت سنک، کہ تو بڑی عمر کو نہ پہنچے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ یہ الفاظ ملتے ہیں کہ لاش باللہ بطن، اس روایت کے بارے میں وہ ذکر کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اس طرح کے جو الفاظ ہیں ان میں سے حقیقتاً بد دعا جو ہے وہ مقصود نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر بھی بعض شارحین حدیث نے اس حوالے سے جو ہے وہ ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ مشہور لغوی ابو منصور محمد بن احمد جو ہیں، انہوں نے لغوی جو امام ہیں ابو عبید، ان کا ایک قول ذکر کیا ہے اور فرماتے ہیں کہ اہل عرب کے ہاں یہ چیز جو ہے وہ عام تھی کہ وہ اس طرح کے الفاظ بغیر بد دعا کی نیت کے جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ اتنی بڑی چیز نہیں ہے۔ شارح صحیح بخاری جو ہیں علامہ ابن بطار رحمہ اللہ، وہ یہاں پہ ایک اور مثال دے کے کہتے ہیں اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ بد دعا وغیرہ نہیں ہوتی، اور فرماتے ہیں کہ ان کے ہاں یہ چیز عام رائے تھی کہ جس وقت کوئی شاعر جو تھا وہ کوئی اچھا شعر، جیسے ہمارے ہاں کے جو کہتے ہیں واہ جی واہ، واہ واہ واہ، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے جی، مقرر جی، ہمارے ہاں اس طرح کے وہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو عرب جو تھے کوئی اچھا شعر یا کوئی اس طرح کا کلام پیش کرتا تو اس کو کہا کرتے تھے قاتلہ اللہ لقد اجادہ، اللہ تعالیٰ اس کو تباہ کرے یا اللہ تعالیٰ اس کو قتل کرے، اللہ اسے مارے، اس نے کیا ہی عمدہ شعر کہا۔ اب وہ عمدہ شعر کہہ رہا ہے تو اس کو بدوا تو نہیں دی جا رہی کہ اس نے اتنا عمدہ شعر کہا اللہ تعالیٰ اس کو مارے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ جملے عام طور پہ ان کی زبانوں پہ موجود ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ اب کہیں گے بعض حضرات کے نہیں تھی، یہ تو آپ نے لغت سے ادھر کی مثالیں دی، حدیث سے بھی اس کی مثال دیں تو حدیث سے بھی ہم کچھ جو ہیں وہ یہاں پہ ذکر کریں گے۔ یہ جو 2604 نمبر روایت ہم نے ذکر کی ہے، ٹھیک ہے، اس سے 1-2 نمبر پیچھے 2604 یہ روایت ہے، اور میں کوشش کروں گا سلائیڈ کی صورت میں بھی جو میں عرض کر رہا ہوں یہاں پہ اس وقت میرے سامنے لیپ ٹاپ کھلا ہے، شاملہ میرے سامنے کھلا ہے، تو میں کچھ کوشش کروں گا کہ اس کی پکچر بھی میں یہاں آپ کو دکھا سکوں، آپ وہ دیکھیں گے، میں مینشن کر سکوں۔ 2604 نمبر روایت یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی، اور اس سے پہلے جو روایت ہے یعنی کہ 2603 نمبر جو روایت ہے شاملہ کے حساب سے جو ترکیب الحدیث ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں، جو اس کی نمبرنگ ہے، اس میں ملتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی جو والدہ تھیں حضرت ام سلیم، ٹھیک ہے، انہوں نے ایک بچی اپنے پاس رکھی تھی۔ تو ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کے کہا کہ تو اتنی بڑی ہو گئی ہے، لا کابرہ سنک، تو بڑی نہ ہو، مطلب کہ تو عمر دراز نہ پا سکے یا بڑی عمر تک نہ پہنچ سکے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوٹ کے ام سلیم کے پاس گئی تو روتی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے بددعا دے دی ہے۔ تو ام سلیم رضی اللہ عنہ جو تھے ان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاص معاملہ تھا، ایک برتاؤ تھا، ان کے حوالے سے کافی آپ کو واقعات ملیں گے کہ وہ آپ کے وسلم کے پاس گئیں، فرمایا یا رسول اللہ آپ نے تو اس میری بچی کو جو ہے بددعا دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہاں پہ یہ وہ فرمایا کہ اے ام سلیم کیا تو جانتی ہے کہ میں نے اپنے رب کے ہاں ایک شرط رکھی ہوئی ہے، میں نے اپنے رب سے ایک معاملہ طے کیا ہوا ہے، وہ یہ کہ انما انا بشر، میں تو انسان ہوں، میں بھی اسی طرح راضی ہوتا ہوں جیسے دوسرے لوگ راضی ہوتے ہیں، مجھے بھی لوگوں کی طرح اس طرح غصہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی کسی کے اوپر میں بددعا کروں یا کسی کے بارے میں اس طرح کے میں الفاظ کہوں اپنی امت میں سے جس کا وہ اہل نہ ہو، تو میں نے اللہ سے کیا شرط رکھی ہے، وہ یہ شرط رکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سے، یہ میں نے طے کیا ہوا ہے کہ وہ اس کے لیے طہارت کا ذریعہ بنا، پاکیزگی کا ذریعہ بنا، اور قیامت والے دن اس کو اس جو میں نے الفاظ کیے اس کے بدلے میں تو اس کو اپنے قریب کر لے، ٹھیک ہے۔ مطلب کیا کہ اگر کوئی اس کا اہل نہ ہو اور اس طرح کے الفاظ میں کہہ دوں تو اس کو آپ اپنے قریب کر۔ تو ایک وجہ تو یہ جو ہم نے پہلے ذکر کی، کلام عرب میں یہ چیز عام تھی، اس طرح کے الفاظ بولتے تھے، یہ بددعا نہیں ہے، ورنہ اگر بددعا کے معنی میں لیا جائے، بد دعا کے معنی میں لیں تو اس چھوٹی بچی کا کیا قصور تھا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے کہ لا کابرہ سن، تو بڑی نہ ہو، تو بڑی عمر کو نہ پہنچے، اور وہ رونا بھی شروع ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ دیگر بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی میں وہ ڈیٹیل اتنی ذکر نہیں کرتا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اس طرح کا ایک واقعہ ملتا ہے، اور یہی اسی صحیح مسلم میں یہ واقعہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو بھی میں ذکر کر سکوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ اسی صحیح مسلم کے اندر ہی ان کا یہ ملتا ہے کہ اس طرح 2 آدمی جو آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات پہ غصہ ہوئے، ان کی الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ نہیں آئی، آواز انہوں نے کیا کوئی اس طرح کا مسئلہ بنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہاں جی
یہ 2600 نمبر جو ترکیب الحدیث ہے، نمبرنگ ہے اسی شاملہ کی، جو آپ کے سامنے میں ابھی اس کی کوشش کروں گا اس کی بھی سلائڈ وہ پیش کر دوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمی ہیں، انہوں نے کسی چیز پہ گفتگو کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن سمجھ نہ آئی کہ انہوں نے کیا کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ غصہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں برا بلا کہا، ٹھیک ہے۔ جس وقت وہ باہر نکلے تو میں نے کہا یا رسول اللہ ان کو تو ابھی کبھی بھی خیر نہیں پہنچ سکے گی، ظاہر آپ نے اس طرح کے الفاظ ان سے کہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا تو جانتی ہے وہی الفاظ کہ میں بھی اسی طرح انسان ہوں، اگر میں مسلمانوں میں سے کسی کو کچھ برا بلا کہوں تو اے اللہ تو ان کے لیے اس کو باعث اجر بنا دے، ٹھیک ہے۔ اب یہ 2600 نمبر۔ اب جو پہلے کی بات یہ ہے، ایک بات تو وہی جو ہم نے ذکر کی کہ عرب محاورے میں یہ عام چیزیں تھی ذکر کر دی جاتی تھی۔ دوسری بات یہ کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کے بارے میں یا مسلمانوں میں کسی کے بارے میں کچھ طرح کے الفاظ کہہ دیں جس کا وہ اہل نہ ہو، تو اس کے لیے قیامت والے دن الٹا اللہ تعالیٰ کے ہاں بطور قربت کا اس کا ذریعہ بنتا ہے، اور طہارت اور پاکیزگی یہ جو چیزیں اللہ کے نبی نے ذکر کی وہ اس کو ملیں گی۔ اسی لیے بعض شارحین حدیث نے یہاں پہ یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ اللہ کے نبی سے کہ جو صحیح مسلم ہے اس میں امام مسلم رحمہ اللہ نے 2603 نمبر وہ حضرت انس والی روایت ذکر کی، ام سلیم والی وہ بچی لے گئی تھی، ٹھیک ہے، اور اس کے فوراً بعد امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ حضرت معاویہ کی روایت ذکر کی، ٹھیک ہے۔ وہاں وہ ذکر کی جس کے یہ الفاظ ہیں کہ اگر میں کسی کے بارے میں اس طرح الفاظ کہہ دوں تو وہ قیامت کے دن اس کے لیے قربت کا ذریعہ بنتا ہے، طہارت اور زکوٰۃ کا بنتا ہے ذریعہ۔ تو اس کے فوراً بعد امام مسلم رحمہ اللہ امام حضرت امیر معاویہ کی یہ روایت لے کے آئے، لاش باللہ بطنوں، کہنا یہ بتانے کے لیے کہ یہاں پہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اہل نہیں تھے، مطلب کہ یہ بدوا کے طور پہ نہیں ہے، بلکہ جیسے پچھلی روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں مسلمانوں میں سے کسی کے بارے میں اگر اس طرح کہہ دوں جو اس کا اہل نہ ہو تو اس کے لیے قیامت والے دن بطور قرب کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو میں مسلم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے یہ جو الفاظ کے لاش باللہ بطنہ وہ اس کے اہل نہیں تھے، مطلب کہ یہ بدوا وغیرہ نہیں ہے، تو اس لیے قیامت والے دن یہ ان کے لیے بطور قربت کا ذریعہ بنی یہ چیز، نہ کہ یہ کہ وہ ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدوا کی ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ان کے لیے بدوا کی ہو۔ اور دوسری طرف جس وقت ہم دیکھتے ہیں مزید دوسری روایات کو دیکھتے ہیں، اور اس سے پہلے جو ہمارا یہ سیشن چل رہا ہے جس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہم ذکر کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں جو صحیح روایات سے ثابت ہیں، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، وہ علی، اور اس کے علاوہ بھی اے اللہ اس کو علم علمہ الکتاب والحساب، وہ والی روایت اس کو آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صریح طور پہ ان کے لیے ان کو دعائیں دی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے معاملات ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ الفاظ جو ہیں، اور جس وقت ہم محدثین کی آراء دیکھتے ہیں، اور پھر جس وقت ہم یہ صحیح مسلم کی یہ روایت جو جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صریح طور پہ فرمایا اگر میں کسی مسلمان کے بارے میں اس طرح کے الفاظ کہہ دوں جس کا وہ اہل نہ ہو تو وہ اس کے لیے قیامت والے دن قربت کا ذریعہ بنتا ہے، طہارت کا اور زکوٰۃ کا ذریعہ بنتا ہے، نہ کہ یہ کہ وہ اس کے لیے بددعا ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ یہ جس کو ٹارگٹ بنا کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کے لیے بددعا کی، یہ بددعا نہیں ہے، بلکہ اگر یہ ساری روایات دیکھیں اس باب کو بھی اگر صحیح مسلم کی مقامات کو، کیونکہ امام مسلم رحمہ اللہ کا طریقہ ہے کہ وہ ذرا سا بھی الفاظ کا فرق ہو تو وہ روایت کو اگلا دوسری سند سے ذکر کرتے ہیں، اگلی سند سے کافی آپ کو اس طرح کے ملے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ذکر کیا کہ اگر میں کسی کے بارے میں کچھ طرح کے الفاظ کہہ دوں وہ اس کا حل نہ ہو تو اے اللہ اس کے لیے آپ اس کو بطور طہارت بنا دے، اس کو بطور پاکیزگی بنا دے، اور قیامت والے دن اپنے لیے بطور قربت کا ذریعہ بنا دے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد پھر امام مسلم رحمہ اللہ کا اس روایت کو فوراً بعد حضرت امیر معاویہ کی اس روایت کو ذکر کرنا، یہ سب کچھ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ اصل میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بطور بددعا نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ قیامت والے دن میں ان کے لیے قربت کا ذریعہ ہوگا، اور قیامت اور اسی طرح طہارت کا اور پاکیزگی کا ذریعہ ہوگا۔ تو اس لیے یہ جملہ حضرت امیر معاویہ کے لیے بددعا کے طور پہ نہیں ہے بلکہ ان کے لیے بطور دعا کے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقل سلیم عطا فرمائے، رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم۔